وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بہت بڑے عظیم الشان 3 کام بتائے۔ خلافت کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ خلافت کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اقتدار پر آنے کے بعد ذمہ داریاں میں سے پہلی ذمہ داری ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرانا۔ نماز قائم کرنا بھی کرانا بھی، یعنی خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو نماز پڑھانا بھی، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یاد رکھیے گا یہ 2 چیزیں، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ قرآن میں جا بجا ایک ساتھ آتے ہیں یہ دونوں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ بس ہم تو سادہ سا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز صرف اتنی سی بات نہیں، اس کے پیچھے معنوں کا ایک سمندر ہے پیچھے۔ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ یہ 2 عبادات کتنی اہم ہیں، کیوں، اور ان کا جا بجا حکم کیوں ہوتا ہے، اور خلافت کے بعد سب سے پہلے کام اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی یہ کیوں ہے۔ اب ذہن نشین فرمائیں، تصور یہ کرو کہ ایک شخص بیمار، اور وہ بیمار اس طرح کا ہو کہ آخری لمحات میں پہنچ چکا ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، اس کو لا علاج قرار دیا، اب موت ہی موت ہے، کوئی دوا ثابت نہیں ہوئی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایک ہسپتال کسی نے بتایا، پہلا کام تھا اس ہسپتال میں داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام تھا وہاں جا کے 2 دوائیاں استعمال کرنا، داخل بھی ہو گیا، 2 دوائیاں بھی استعمال کر لی، تو اس کے بعد اسے شفا مل گئی۔ تو اس ہسپتال کا بھی چرچا ہو جائے گا، ڈاکٹر اور حکیم کا بھی چرچا ہو جائے گا، سب کہیں گے واہ جی واہ ماشاء اللہ، جو آدمی مرنے کے قریب تھا وہ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا، درست ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی مثال یہ سمجھیے گا، یہ سر سے لے کر پیر تک، جب ایمان اس کے اندر نہیں ہے یہ سب سر سے لے کر پیر تک یہ بیمار ہے، اور اتنا شدید ترین بیمار ہے یہ روحانی بیمار، اتنا بیمار ہے جیسے کینسر کا مریض ہے، سر سے لے کر پیر تک اس کے اندر مرض پھیلا ہوا ہے، کینسر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہ آدمی روحانی اتنا مریض ہے، اس کا دماغ بھی بیمار، کیوں؟ غلط سوچ رہا ہے، دماغ میں کفر ہے تو دماغ کیا ہوا؟ بیمار۔ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، بیمار ہے۔ کان غلط سن رہا ہے، کان بیمار ہے۔ زبان غلط بول رہی ہے، بیمار ہے۔ ہاتھ پاؤں غلط اور گناہ کر رہے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھی کیا ہے؟ بیمار ہے۔ گویا کہ سارے کے سارے اعضاء اس کے بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اسپتال میں داخل ہونا۔ پہلا کام اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ اسلام کے اندر داخلہ، یہ سمجھ لیں کہ اسپتال میں آ گیا، اسلام کی چھتری میں آ گیا۔ اب 2 دوائیں ہیں اس کے لیے، 2 دوائیں، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ بڑی خوب 2 دوائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی اس کے اندر گناہ پائے جا رہے ہیں، کفر کے بعد اور کفر کے سمیت جتنے بھی گناہ ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں کا سبب 2 چیزیں ہیں۔ یہ سارے گناہ کیوں کر رہا ہے انسان؟ 2 وجہ سے۔ نمبر 1 حب جاہ، اقتدار کی محبت۔ نمبر 2 حب مال، مال کی محبت۔ مجھے یہ بتائیے ایک دوسرے سے حسد کس بنیاد پر رہتا ہے؟ جاہ ہے نا، جاہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا، بڑا سمجھنے کی اندر طمع، جو ہرس لگی ہوئی ہے، اس کو کیوں یہ مال ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، یہ حسد پیدا ہوا، یہ حب جاہ ہے۔ وہ کیوں بڑا بن گیا ہے معاشرے میں، اس کا نام کیوں ہے، میرا کیوں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حب جاہ، اقتدار، اپنے آپ کو سب سے نرالا لگنا، سب سے میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے کپڑے سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے سواری سب سے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حب جاہ ہے۔
تو اس جاہ کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز سارے راستے اختیار کرتا ہے. دیکھو ہر آدمی اچھا کھانا منع نہیں، اچھا پینا منع نہیں، اچھا پہننا منع نہیں، لیکن جب یہ اچھا تقابل کی بات آ جاتی ہے تو اب یہ منع ہے. اب اسلام روکتا ہے تقابل نہیں. اسلام تقابل نہیں کرواتا. آپ کو اللہ نے اچھے سے اچھا دیے ٹھیک ہے، نہیں آپ تقابل نہ کرے کہ مجھے اس سے اچھا ہونا ہے، نہیں تقابل نہ. جب یہ تقابل کی بات آئے گی تو یہ حب جاہ کہلائے گا، اور پھر اس کے لیے جب حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال حاصل کرے گا تو یہ حب مال ہے. اور آپ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے بکریوں کے ریوڑ میں جتنا کہ اقتدار یعنی حب جاہ اور مال کی محبت انسان کے ایمان میں فساد مچاتے ہیں. بات سمجھے بھائی؟ بھیڑیے کی خوبی ہے، برائی ہے اس کی گندی خصلت ہے چیر پھاڑنا، یہ اس کا کام ہے. ممکن ہے ایک بکری سے اس کا پیٹ بھر جائے، یقیناً بھر جائے گا، لیکن اگر بکریوں کے ریوڑ میں آپ اسے چھوڑیں گے تو اس کا کام ہے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک سب کو ختم نہ کر پھاڑنا. یہی حال یہاں پر بھی. جس شخص کے اندر حب مال ہوتا ہے، بھیڑیے کے اندر ہرس ہے. شیر میں یہ چیز نہیں ہے، ایک اپنا شکار پورا کرے گا پیٹ بھر گیا، اب قریب سے اس کے جانور گزرے گا وہ نہیں پوچھتا اسے، ہرس نہیں ہے اس میں. لیکن اس میں ہرس ہے، خونخوار درندہ ہے، ہرس ہے اس میں. تو اسی طرح سے انسان کے اندر جب بلند ہونے کی ہرس لگتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز عرض کیا مال کی ہرس لگتی ہے، تو یہ دو ایسے زہریلے بھیڑیے ہیں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو بتاؤ ان دونوں زہریلے بھیڑیوں کا علاج یا ان دونوں زہریلی بیماریوں کا علاج وہ نماز اور زکوٰۃ سے ہوتا ہے. بات سمجھے بھائی؟ کیسے؟ نماز سے حب جاہ کا علاج ہے اور زکوٰۃ سے حب مال کا علاج ہے. اس لیے قرآن جا بجا نے ذکر کرتا ہے. اللہ کرے یہ سمجھ میں آ گیا ہو آپ لوگوں کو کہ جا بجا کیوں زکوٰۃ نماز، زکوٰۃ نماز، نماز زکوٰۃ یہ کیوں ایک ساتھ آتے ہیں. اس لیے کہ بہت بڑی امراض ہیں. اگر جس آدمی کے اندر جاہ کی محبت ہو نا، حب جاہ ہو، غصہ آتا ہو، تکبر ہو، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہو، حقیر سمجھتا ہو، اس کو نماز پر محنت کرنی چاہیے. اس کی نماز کمزور ہے، اس کی نماز کمزور ہے. اس لیے کہ نماز میں جھکاؤ ہے، جھکنا ہے اللہ کے سامنے. یہ جھکنا آپ کو سکھائے گا تواضع. اس جھکنے سے تواضع آئے گی. اور جس آدمی کو جس کے اندر بخل ہو، حرص ہو، مال کی طمع حد درجے کی ہو، اس کو خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرنے کا مزاج بناؤ. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہی ہوگی تو تب دیں گے، نہیں، پچھلے سال خرچ کیا تھا نا، ابھی تو سال پورا تو نہیں ہوا ہے، روزانہ صدقہ کرو، روزانہ صدقہ کرو. یہ مزاج ہونا چاہیے. تو یہ بات اس لیے آئی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے.